قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر اور کچھ آسان فہم الفاظ میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ جاری ہے اور سورۃ مائدہ کی 92 نمبر آیت مبارکہ 92 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے کی جو آیات مبارکہ ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے مختلف جو شیطانی کام ہیں، شیطانی حربوں سے ایمان والوں کو آگاہ فرمایا ہے، ایمان والوں کو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جس میں شراب ہے، جوا ہے، پانسے ڈالنا ہے اور مختلف جو شیطانی کام ہیں ان کو بیان فرمایا اور پھر ان سے رکنے کا فرمایا۔ وہ ذکر پہلے ہوا اور مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ شراب اور یہ جوا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک عداوت اور بغض پیدا ہو جائے۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے، اور وہ تبلیغ فرما دی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، یعنی جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اطاعت کرو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کیا ہے اطاعت کرو اور اس سے رک جاؤ۔ آگے یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اگر تم نہیں رکو گے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کا تو کوئی نقصان نہیں، نہ تم رسول کو کوئی نقصان اس میں پہنچا سکتے ہو، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کی طرف سے جو ان کی طرف نازل کیا گیا وہ انہوں نے آگے تعلیم دے دی ہے، انہوں نے آگے بتا دیا ہے۔ اب عمل کرتے ہو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اس میں نقصان بھی تمہارا ہے، اخروی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے کہ شراب جوے کی وجہ سے جو کچھ دنیا کے اندر ضلالتیں اور دنیا میں جو رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب کے حقدار تم ٹھہرو گے۔ لہذا عافیت اسی میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آدمی عمل کرے۔ اب جب یہ احکامات بیان فرما دیے گئے تو اس کے بعد اگلی جو آیت مبارکہ ہے سبحان اللہ، اس میں بھی آپ دیکھیں کس طرح کے اللہ پاک نے احکامات بیان فرمائے۔ کچھ صحابہ کو یہ غم لاحق ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے تھے، دنیا سے جا چکے ہیں، اور شراب اپنے دور میں وہ پیتے رہے لیکن شراب بعد میں حرام ہوئی، تو کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ شراب کی حرمت یہاں لوگوں کو یعنی مدینے کے رہنے والوں کو تو پتہ چل گئی، وہ مسلمان جو دور دراز رہتے ہیں اور یہ احکامات ان تک پہنچنے تک اگر کسی نے یہ گناہ کا کام کر لیا، شراب پی لی، تو اب ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ میں متقوا اور ثم اتقوا یعنی اتقوا کے اعتبار سے 3 مرتبہ یہ صیغہ آیا ہے، اور اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ سنیے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو لوگ پہلے یہ کام کر چکے اور دنیا سے جا چکے تو اس وقت چونکہ حرام ہی نہیں ہے تو اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اب جو کر رہے ہیں لیکن رہتے دور ہیں، ابھی تک ان کے پاس اس چیز کی حرمت حرام ہونے کا حکم نہیں پہنچا تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، نیک عمل جاری رکھیں۔ یہ جو 3 مرتبہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایک تقوی کی کیٹیگری ہے کہ شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو بچانا، ایک ہے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور ایک یہ ہے کہ شبہات والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور متقین کی اعلیٰ صفات کے اندر آدمی داخل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو شرک اور کفر سے تو بچا ہی رہا ہے، حرام اور گناہ کے کاموں سے تو بچا ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایسے ناپسندیدہ اعمال، ناپسندیدہ کاموں سے اور شبہات والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو جب بچاتا ہے تو وہ تقوی کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی ان صفات کے ساتھ وہ متصف ہو جاتا ہے اور متقین کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان سب کے بارے میں یہ بیان بھی فرما دیا کہ جو نیک عمل جاری رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو دنیا سے جا بھی چکے ہیں اور حرمت کے حرام ہونے کے احکامات بعد میں نازل ہوئے تو ان پر بھی کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے یعنی اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور پھر اس ممانت کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو واقعہ ہوا 6 ہجری میں حدیبیہ کا وہ واقعہ ہوا، اور اس وقت صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، تو جب احرام کی حالت میں تو شکار کرنا پکڑنا اس کی ممانت ہے، اور ایسا شکار اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملا کہ اگر کوئی چاہتے تو بآسانی ہتھیاروں سے، نیزوں سے یا خود ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ احرام کی حالت ہے اللہ پاک نے اسے منع فرمایا تو انہوں نے شکار ترک کیا، یعنی اس کو پکڑا نہیں۔ تو یہاں یہ بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ ایمان والو کہ یہ جو تمہاری آزمائش ہوئی ہے کہ جن کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے بھی شکار کو پکڑ لیتے، لیکن اس وجہ سے تم نے اس کو نہیں پکڑا، اور اللہ نے بھی تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا، یہ آزمائش تمہیں دکھائی تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان بھی کرا دے۔ اس سے صحابہ کی عظمتوں اور صحابہ کی شان کا بھی اندازہ لگائیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ یہ چیز، یہ عمل نہیں کرنا، بھلے نفع ہو دنیاوی طور پر، پھر وہ عمل نہیں کیا۔ تو جو عمل جتنا آسان ہو اور ہے گناہ کا کام، اس سے آدمی بچے، یعنی بعد اوقات ہوتا ہے ایک وہ شخص جو گناہ سے بچ رہا ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب بھی موجود ہیں وہ گناہ سے بچتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ثواب زیادہ ہے۔ تو اسباب تھے، یہ سب کچھ تھے، اس کے باوجود انہوں نے شکار کو ترک کیا، دنیاوی فائدہ بھی تھا پھر بھی ترک کیا، چھوڑا، تو اللہ پاک نے اس پر ان کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہاں، یہ فرمایا کہ حد سے جو بڑھے تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب۔ اب کوئی اسباب اور یہ سب چیزیں آسانیاں میسر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر جائے؟ نہیں، اپنے آپ کو عذاب سے ڈرائے۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت پاک میں باقاعدہ جو شکار کی ممانت کے حوالے سے جو آیتیں مبارکہ ہیں اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
من النعم یحکم بہ ذوا عدل منکم ہدیم بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مواشیوں میں سے، جانوروں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کو کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کی بھی کچھ ڈیٹیل ہے، کچھ تفصیل ہے۔ جو شخص حالت احرام میں محرم ہے تو اس پر شکار یعنی کسی بھی وحشی جانور، خشکی کے جانوروں میں سے کسی بھی وحشی جانور کو مارنا یہ حرام ہے۔ اچھا، جانور کا شکار خود نہیں کر رہے لیکن کسی اشارہ کرنا، کسی اور کو بتانا، یہ بھی منع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کے ساتھ شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے۔ اچھا، وہ جانور جس سے نقصان پہنچتا ہے، مثلا کاٹنے والا کتا ہے، اسی طرح بچھو ہے یا چوہا ہے، بھیڑیا ہے، سانپ ہے، تو یہ وہ جانور جو نقصان پہنچانے والے، ان کو فواسق کہا گیا ہے، کوا بھی اسی میں شامل ہے، تو ان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی، ان کو مار سکتے ہیں، لیکن دوسرے جانوروں کی ممانعت اپنی جگہ یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ احکامات یہاں ڈیٹیل تفصیل سے کے ساتھ کتب فقہ کے اندر موجود ہیں کہ اگر کسی نے خشکی کا وحشی جانور جس کو شکار کرنا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرنا ہے یا اسے بتانا ہے، بھلے یہ خود بھی مجبور تھا کھانے کے لیے اس لیے اس نے شکار کیا، کفارہ لازم آئے گا۔ اور وہ کفارہ کیا لازم آئے گا کہ 2 عادل بندے، معتبر بندے فیصلہ کریں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو وہ جو قیمت ہے وہ تصدق کرے۔ وہ فقراء پہ اس طرح صدقہ کرنا ہے کہ ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار مل جائے، ایسے مساکین کو دینا ہے اور صدقہ فطر کی مقدار ہر ایک کو مل جائے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت سے یہ بکری وغیرہ لے کر یہ حرم میں بھیجے اور حدود حرم کے اندر اندر ہی وہ ذبح ہو اور اس کا گوشت فقراء کو پہنچ جائے، ان کو تقسیم کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جگہ غلہ، آٹا وغیرہ کوئی ایسی چیز خریدی اس قیمت کی اور یوں آپ نے اسے فقراء پہ تصدق کر دیا۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے رکھے، اور اس کے پھر احکامات یہ ہے کہ اگر غلہ لیں یعنی گندم وغیرہ لیں تو ایک صدقہ فطر یعنی اتنے پورے اماؤنٹ میں کتنے صدقہ فطر بنتے ہیں، تو ہر صدقے کے بدلے میں ایک ایک روزہ رکھے۔ تو یہ اس کے پورے کفارے کے احکامات یہ اس کے لیے جو حالت احرام میں شکار کرتا ہے، خشکی کا یہ شکار اس نے حالت احرام میں کیا تو اس پر یہ احکامات وہ ترتیب پائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کفارے میں دیتے ہیں تو اس میں خود نہیں کھا سکتے، خود کھایا تو یہ اتنا ہی تاوان دینا پڑے گا، یعنی اور نکالنا پڑے گا۔ یہ اسی طرح جو احرام کی حالت میں یہ شکار کرنے پر جو کفارہ بھی لازم ہے، اور دیگر بھی جو دم لازم آتے ہیں جس میں بکری یا بکرا ذبح کر کے دینا، اور یا کسی پر بدنا بڑا جانور اونٹ وغیرہ جو حج کے احکامات کے اندر بعض اوقات لازم آ جاتا ہے، وہ حدود حرم کے اندر ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں کوئی ادا کر دیں، نہیں، اگر حدود حرم کے باہر کہیں دم وغیرہ اس طرح جانور کو ذبح کیا گیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کے احکامات وہیں حرم کے ساتھ ہی ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں ہیں تو جو بھی کوئی آدمی وہاں جا رہا ہو اس کو کسی کو وکیل بنا کر اپنا یہ دم ادا کر دیں تاکہ وہ حرم کی حدود میں سے ادا کریں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پر دریا کا شکار یہ حلال قرار دیا گیا اور خشکی کا حرام۔ یہ دریا کا شکار جس کے بارے میں فرمایا جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی وہ کہ جس کی پیدائش خشکی میں ہو، جس کی پیدائش یعنی مراد اس سے وہ دریائی یعنی فش مچھلی ہے۔ اب یہاں یہ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ دو شکار حرام ہیں، ایک ہے محرم کا کیا ہوا یعنی حالت احرام میں شکار، اور ایک ہے حرم کا شکار۔ حالت احرام والا جو شکار ہے اس کی تو ممانت ہے کہ حالت احرام میں تو شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا آپ شکار یہ حرام ہے، لیکن جو حرم کا شکار ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو، وہ ویسے ہی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کی امان میں ہے، وہاں پر جو بھی جانور ہے کوئی بھی ہے وہ اللہ کی امان میں ہے، تو وہاں شکار کی ممانت ہے، یعنی حرم میں حدود حرم میں ویسے ہی ممانت، چاہے کوئی احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو، تو وہ حدود حرم کا شکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور احرام کی حالت میں تو وہ آپ کہیں بھی ہیں، حرم میں ہیں یا باہر ہیں، تب بھی اس کی ممانت ہے کہ خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ سمندری شکار اور دریا کا شکار اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جائے جانے والی قربانی کو اور ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، یہ اس لیے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے اس گھر کو اور اس جگہ کو لوگوں کے لیے قیام بنا دیا، یعنی لوگ عبادت کرنے آتے ہیں، حج کے فریضہ ادا کرنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، طواف کرنے آتے ہیں، دیگر جو وہاں جس وجہ سے جاتے ہیں، تو دینی فوائد بھی وہاں ہیں اور دنیاوی فوائد بھی، کہ تجارت کے غرض سے بھی جا رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ جانور ہیں، یہ جو قربانی کے لیے آ رہے ہیں، جو حج کی قربانی کے آ رہے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے بھی فائدہ، غرباء کے لیے بھی رزق ہے، ان کے لیے بھی گوشت مہیا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اس گھر کو اور حرمت والے مہینے کو، ان سب چیزوں کو فرمایا یہ لوگوں کے لیے قیام بنا دیا گیا ہے، یہ سب چیزوں کا ایک دوسرے پر گزر بسر اور ان کی ضروریات میں سے گئے، تو لہذا دینی ضرورت بھی ہیں اور دنیاوی ضرورتیں بھی اس سے متعلق ہیں، اس لیے اللہ پاک نے سب کے لیے امن اور امان یہاں کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ جان رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، یعنی اتنے احکامات بیان کر دیے گئے، حرم، حالت احرام، جس چیز سے بچنا ہے، جو چیزیں حلال ان کی اجازت، لوگوں کے لیے امان، شکاروں کے لیے اور وحشی جانوروں کے لیے بھی حدود حرم کے اندر جو امان ایک حاصل ہے، اور حالت احرام میں شکار کی ممانت کر کے سب کے لیے امان، تو فرمایا کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے، پکڑ فرمانے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو ایک جو رحمت اور ساتھ خوف، یعنی امید اور خوف، ان دونوں کیفیت میں انسان کو چونکہ رہنے کا حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید بھی بہت رکھے لیکن اللہ سے ڈرتا بھی رہے، تو یہاں یہ دونوں چیزیں بیان فرما دی۔ آگے ارشاد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور تم چھپاتے ہو۔ یہ سارے احکامات بیان فرما دیے، اور پھر اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کرنا تھا، پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچا دیا۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو نازل کیا گیا۔ تو رسول نے تو پہنچا دیا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات پوچھا کرتے تھے کہ میں نے کیا تمہیں پہنچا دیا، میں نے یہ پہنچا دیا، میں نے یہ پہنچا دیا۔ صحابہ باقاعدہ اقرار کرتے، کہتے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنا وہ حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا رسول پر اور کچھ نہیں، یہ تم پر لازم ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ رسول تمہارے محتاج نہیں ہے، تم ان کے محتاج ہو، وہ تمہارے حاجت مند نہیں ہیں، ان کی کوئی حاجتیں تم سے متعلق نہیں ہے، تم ان کے حاجت مند ہو کہ رسول کی اطاعت کرو، وہ جو احکامات اللہ کے انہوں نے پہنچائے ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ تو جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا انہوں نے وہ پہنچا دیا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یعنی ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، جو تمہارے ظاہر میں ہے اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ تو رسول نے جب پیغام دے دیا، سب احکامات بتا دیے، اب تم یہاں کچھ کرو یا بعد میں کچھ کرو وہ اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ زمین آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ پر مخفی ہو، جو اللہ پر مخفی ہو، رب تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ کوئی نیکی آدمی کہیں پہاڑوں میں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں بیٹھ کر کوئی نیکی کرے، اسے بھی قیامت کے دن لائے گا اور آدمی کو دکھائے گا، اور اگر گناہ بھی کسی نے اتنا چھپا کر کیا ہے تو اللہ اسے بھی قیامت کے دن لائے گا اور اسے بھی دکھائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی شر گناہ ہے تو وہ بھی انسان دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر نیکی ہے تو وہ بھی انسان دیکھے گا۔ ناظرین کرام، 99 آیت نمبر تک آج کا ہمارا یہ درس وہ رہا ہے۔ آئندہ پروگرام میں یہی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن کا علم فہم عطا فرمائے، اور جو احکامات ہم قرآن کے سیکھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن